الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد۔ ناظرین گرامی و سامعین محترم، رمضان المبارک کے برکت والے مہینے اور اس عظمت والے مہینے میں روزے کے ساتھ ساتھ جو اہم عبادت ہے وہ قیام اللیل اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے، آپس میں لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا اور خود رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی فرضیت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ تو اسی نسبت سے قیام اللیل میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں امت مسلمہ کے لیے ایک روحانیت بھی ہے، اور وہ تعلیم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس تعلیم کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک جذبہ اور اس کا ایک تجدید عہد بھی ہے۔ قرآن مجید جس ترتیب سے قیام اللیل میں پڑھا جاتا ہے، تراویح میں جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو خلاصتاً اردو میں اور اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے حوالے سے جو اہتمام کیا گیا ہے، آج اس کی پہلی ہی نشست ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز پہلے پارے کے مضامین اردو میں بیان کریں گے، جن میں سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے سورہ البقرہ کی پہلی 141 آیات ہیں۔ سورہ الفاتحہ یہ مختصر سی سورہ ہے۔ اس کو فاتحہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ قرآن مجید کا افتتاح ہے، اور ایک مسلمان کے اعمال خیر کے افتتاح کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ ایک مسلمان کی اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک مضبوط تعلق ہے، اس تعلق کا اظہار اور اقرار بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود بندہ مومن کو اپنے ساتھ تعلق کے اظہار کی ایک علامت اس کو قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ قسمت بینی و عبدی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں اپنے بندے کے متعلق میں کہتا ہوں اپنے فرشتوں میں، اور اسی طریقے سے میں خود اپنی شان کے مطابق میں اس کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر اسی طریقے سے آگے پڑھتا ہے تو میں کہتا ہوں اسنا علی عبدی۔ پھر اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے ہر آیت کے جواب میں اللہ جل شانہ کی طرف سے بندے کے لیے اس کا ایک جواب ہے، کہ بندے اور رب کے درمیان اس کو اس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا ہے کہ بندہ ایک بات کہتا ہے، آگے اللہ جل شانہ اپنی طرف سے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں پر کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میرا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اس بندے پر اللہ جل شانہ اب ملائے اعلیٰ میں فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ جس میں گویا بندے کو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کے اظہار کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ چونکہ محتاج ہے، بندہ چونکہ ضرورت مند ہے، تو اپنی ضرورت اور اپنی احتیاج اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ گویا کہ دعا کا طریقہ ہے سورہ الفاتحہ، کہ بندہ جب دعا کرے تو پہلے اپنے رب کی تعریف کرے، اپنے رب کی بندگی کا اقرار کرے، اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کرے، اور پھر اپنے رب سے وہ کچھ مانگے جو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یہاں سورہ الفاتحہ میں ایک انسان کی اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی ضرورت ہے، اس ضرورت کے متعلق یہیں سکھا دیا گیا کہ اس کو تو ہر موقع پر اپنی نماز میں اور اسی طریقے سے جب بھی سورہ فاتحہ تلاوت کرے گا تو اپنی وہ ضرورت اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، وہ احتیاج اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرے گا، اور وہ ضرورت ہے انسان کی ہدایت، کہ ہدایت وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے
ایمان اور عمل کے حوالے سے بھی بڑی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے جتنے بھی اس کے امور ہیں ان میں بھی اسے جس رہنمائی کی ضرورت ہے، سورہ الفاتحہ میں بندہ وہ ساری اپنی ضرورتیں اپنے رب کے سامنے وہ مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لفظ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے وہ ہدایت عطا فرما اور اس راستے پر چلا جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے، مجھے میرے دینی امور میں، شرعی امور میں، اسی طریقے سے اپنی دنیا کی زندگی میں جتنا بھی میرا کاروبار ہے، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، میرا لین دین ہے، میری زندگی کا جتنا بھی نظام ہے، اس میں یا اللہ تو مجھے اپنی طرف سے رہنمائی مہیا فرما۔ تو یہ اتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں بندے کے اپنے رب کے ساتھ بندہ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے، اس کے ساتھ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان کا جو گہرا تعلق ہے، اس تعلق کا اظہار کرتے ہوئے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اپنی دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم چیز اس کی اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، انہیں جتنی توجہ سے جتنی دفعہ بھی ایک بندہ مومن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی طرف سے برکات اور انوارات کے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے لیے اپنی رحمتوں کا بندے کے لیے فیضان عام کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا نام شفا بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے شفا رکھی ہے۔ بندے کو جسمانی بیماریوں سے بھی شفا جب پڑھ کے اس کو دم کیا جاتا ہے، اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جسمانی طور پر بھی شفا عطا فرماتے ہیں، اور اپنے بندے کو روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کی بہت سارے فضائل ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، اختصار کے ساتھ یہ کہ یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ یہ اگرچہ اپنے نزول کے اعتبار سے کوئی 5ویں نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بندہ مومن کی عاجزی، اور پھر اس کو گویا کہ قرآن مجید کے افتتاح میں رکھا گیا اور نماز کے لیے اس کو لازمی قرار دیا گیا کہ بندہ مومن جب بھی نماز پڑھے گا، نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کی وہ تلاوت ضرور کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ گمراہ لوگوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کی ضلالت سے، ان لوگوں کے راستے سے کہ جنہوں نے تیرے دین پر چلنے کا دعویٰ تو کیا لیکن گمراہ ہو گئے، جن لوگوں نے تیرے دین کو اپنانے کا دعویٰ تو کیا لیکن دین کو اپنانے کی بجائے رسم و رواج کا اور خرافات، بدعات اور شرک میں مبتلا ہو کے اس راستے سے ہٹ گئے جو راستہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہے۔ تو یہاں بندہ مومن یہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ راستہ عطا فرما جو ہدایت کا راستہ ہے، مجھے یا اللہ میرے امور کے اندر آسانی عطا فرما۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ چونکہ آگے قرآن مجید پورے کا پورا اس کے بعد آ رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ہدایت انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید بندوں کی دنیاوی زندگی کے امور کی اصلاح کا ذریعہ ہے، تو پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کے جواب میں اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ فاتحہ میں بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید عطا فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہدایت کہ جس پہ چل کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی تمہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد سورہ البقرہ ہے جو کہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے پارے میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 141 تک کی یہ آیات ہیں، اور متعدد مضامین میں سب سے پہلے بلکہ سورہ البقرہ کی جو فضیلت ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ بندہ مومن کو شرور اور شیطانی وساوس اور جنات اور جادو سے اپنی حفاظت میں رکھنے کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خیر عطا فرماتے ہیں، اور جو سورہ بقرہ کی تلاوت سے محروم رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کے حصول سے محروم رہتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ خیر کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا
اور اس کی تلاوت کرتے رہنا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات کا، جادو ٹونے کا، شر کا، فساد کا سایہ اور وہاں اثرات باقی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، روزانہ کی ضرورت ہے، ہر مسلمان مرد و زن کی، بچوں کی ضرورت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور یاد کرتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا، اس کو یاد کرنے کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یاد کرانے کا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قرآن مجید کا یہ خلاصہ ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر پورے قرآن مجید کے جو احکام ہیں وہ سورہ بقرہ میں آ گئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے قرآن مجید کی تمہید یا تتمہ قرآن مجید کی البقرہ ہے اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی سورہ مبارکہ، لیکن اس کو قرآن مجید کے بالکل شروع میں اسی لیے رکھا گیا کہ یہ جامع ہے ان احکام کی جو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے مختلف مقامات پر جو نازل فرمائے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جامع ہے یہ ان عقائد کی جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ جل شانہ نے نازل کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آئلی نوعیت کے احکام ہوں، اسی طریقے سے شرعی اور جو ہمارے قانونی نوعیت کی جو چیزیں ہیں، ان تمام احکام کو اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے جمع فرما دیا ہے۔ جب کبھی کسی صحابی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیجنا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام فرماتے تھے، اور بعد میں پھر خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام کیا کہ پہلے پوچھا جاتا تھا کہ سورہ بقرہ کس کو زبانی یاد ہے اور اس کے احکام کو کون اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اپنے گھر بار کے امور، اپنے معاشرتی امور، تمام کے جو قرآن مجید نے، شریعت اسلامیہ نے جو رہنمائی کی ہے، اس کا یہ خلاصہ ہے سورہ بقرہ۔ جو پہلے پارے کے جو مضامین ہیں، جو پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں، ان میں سب سے پہلے تو خود قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی صداقت کو اللہ جل شانہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ جس طریقے سے نہیں، اس کو مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ مثال کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی مبارک کتاب کے ساتھ، لیکن دنیا کا ایک معمول ہے جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، حتیٰ کہ مصنفین جب کتابوں کی تصنیف کرتے ہیں تو وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ میں نے اس مقصد کے لیے لکھی ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ میری وجہ سے ہے، لہٰذا اس کی اصلاح کے لیے وہ درخواست کر دیتے ہیں، اپیل کر دیتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی کمی کمزوری اہل فن کو اور ماہرین کو اور اس علم کے متخصصین کو جہاں کوئی کمزوری نظر آئے تو وہ کمزوری اور خامی وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کی اگلے ایڈیشن میں اصلاح کر سکوں۔ اللہ جل شانہ اس کے بالکل شروع میں فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ چونکہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی ایسی خامی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی شک بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ گویا اللہ جل شانہ کی کتاب کا وہی مقام ہے کلاموں کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی فضیلت، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر، تمام کتابوں پر، تمام احکامات پر، تمام قوانین پر، اس کی فضیلت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک خالق ہونے کی حیثیت سے اپنی مخلوقات پر جو فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی حقانیت کی خود تصدیق فرمائی ہے کہ کسی طرح کی کوئی ایسی اس میں خامی نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ جو اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ ہدایت مانگنے کے جواب میں یہ پوری ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو شرائط بیان کر دی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان لاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کے واسطے سے ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، جب قرآن مجید کی تصدیق کی جاتی ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی بھی تصدیق اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر
اہل ایمان کے جو اعمال صالحہ ہیں ان کے نماز کی صورت میں، پھر اسی طریقے سے ان کی مالی عبادات میں انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے سارے اعمال، اپنی جسمانی عبادات بھی اور اپنی مالی عبادات بھی جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو گویا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ وہی ہیں جو اس کتاب ہدایت سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر اہل ایمان یعنی سچے اہل ایمان کے بعد منکرین حق اور کفار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 3 گروہ ہیں شروع میں ہی جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اہل ایمان ہیں، پختہ ایمان والے، پھر کفار ہیں، اور اس کے بعد منافقین ہیں۔ ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یعنی پوری انسانیت کے اندر 3 طرح کی تقسیم ہے۔ ایک تو سچے جو اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ ماننے والے اور ہر حکم بجا لانے والے، پھر اس کا انکار کرنے والے منکرین حق، تیسرا وہ لا الہ الا ولا الہ الا، جو یہاں آتے ہیں تو اہل ایمان اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کفار کی طرف جاتے ہیں تو وہ انہیں جا کے اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم بے فکر رہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے کردار کو جو کہ منکرین ہیں یا منافقین ہیں، اس کا رد اور تردید کی گئی۔ اور پھر اگلے مضمون میں پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعوت دی ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد تخلیق آدم کا تذکرہ ہے۔ تخلیق آدم کے تذکرے میں انسان کی عظمت اور فضیلت بھی بیان کی گئی، بحیثیت انسان پوری جو ہے وہ نوع انسانی کی، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کی جو ان کے ساتھ عداوت ہے، اور شیطان کے جو مکر و فریب اور اس کے جو جال ہیں ان سے آگاہ کیا گیا اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ پھر آگے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، چونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا دعویٰ ہے ان کا، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے انبیاء کی تعلیمات سے جس طریقے سے انحراف کیا، یعنی اہل کتاب ہوتے ہوئے اپنی کتاب کو جس طریقے سے انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور اپنی کتاب کو جس طریقے سے انہوں نے نظر انداز کیا، اس میں تحریفات کیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی کلمے کی صورت میں جو ایک معاہدہ تھا، انبیاء کے ساتھ ان کے جو معاہدات تھے ان کو جس طریقے سے انہوں نے توڑا، تو ان کے جرائم کی ایک چارج شیٹ ہے جو کہ بڑی تفصیلی کئی رکوعوں پر، جو کئی رکوعات پر وہ مشتمل ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بالکل پھر آخر میں اس پارے میں بیت اللہ کی تعمیر، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن ملت ابراہیم کہ جن کے دین کی طرف اتباع، جن کے دین کی طرف نسبت، جن کے دین کی اتباع اور نسبت کا تذکرہ اہل کتاب بھی کرتے تھے، اور پھر اہل اسلام کو بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعمیر کعبہ کا تذکرہ کیا گیا کہ بیت اللہ شریف جو کہ انسانیت کی ہدایت کا مرکز ہے، تو چونکہ ہدایت مانگی تھی سورہ فاتحہ میں، تو قرآن مجید ہدایت کے لیے عطا فرما دیا، بیت اللہ ہدایت کا مرکز قرار دے دیا، اور پھر ساتھ ہی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ذکر کی گئی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے اللہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھی بھیجنا جو کہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے کا بھی اسے ذریعہ بنا، یا اللہ انسانیت کی قیادت اور رہنمائی کا بھی ذریعہ بنا۔ تو چونکہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے جرائم کی چارج شیٹ پیش کی جا چکی ہے، پہلے انہیں دنیا کے اندر ایک فضیلت، امامت اور خلافت کا مقام حاصل تھا، اب وہ مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اسی جو مرکزیت ہے امت مسلمہ کی، اس کا تذکرہ یہاں پہ کرتے ہوئے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ امت مسلمہ کو اپنے مقام، اپنے منصب، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے قرآن مجید سے پورے طریقے سے رہنمائی حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر قائم دائم اور ثابت قدم رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔